اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہے، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائے۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں،
اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں، لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے، تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے۔ لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں، ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کٹکتی۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بیجا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو۔ چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے،
सवेरे अल्लाह की बारगाह में नहीं उठा, तवज्जो नहीं होती। दो हदीसें इकट्ठी अर्ज करने लगा हूँ, आपने इन दोनों रिवायात पर गौर करना है। एक काजी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखी और एक इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाई। सहाबा फरमाते, ग़ज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संग बारी की, तकलीफ दी हुजूर, मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को ज़ाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और उहद के मैदान में हुजूर का वो रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की, हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया, ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाज़े असर मुसलमानों की कज़ा हुई तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा, ऐ अल्लाह, इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज असर, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर ज़ात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो, अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूँ, ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह, शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी ज़ात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया बने। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दांव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रा, दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। और फिर यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम एक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती हैं, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखे, गलती हो गई है बहू से, उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफ्र नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजम से, बेचारा गरीब है,
وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے. چل ہو گئی ہے غلطی، معاف کر دے، درگزر کر دے. چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا، تھوڑا سا کر دے درگزر. لیکن ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں کو، فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا، اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے، اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوتے تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے الا ماشاءاللہ. لیکن ہمارا مزاج ہے، ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. پتھر برسانے والے، تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے. بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا. کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ، وہ بڑے کریم تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ، پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا. انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا، لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے. وہ لوگ حضور نے انہیں معاف کر دیا. میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے. حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا، پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے. فرمایا جاؤ نا جاؤ، میں نے تمہیں رہا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے. وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے. معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی. محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی، ہماری طبیعت ہے، مزاج ہے. ایک تو معاف کریں. دوسری بات، ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا، ماتحت، ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونے پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا؟ وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے. میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا، تو میں نیچے اتر رہا تھا تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے، اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے. باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں، بعدوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے، تو بھی چل رہی تھی اور نظام چل رہا تھا آگے آگے. تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا پیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں. تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے، اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرو. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں، آ ٹوپیاں ہی سیپی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، ایویں نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسوں تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ ہی لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی.
عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کر دو۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہ نواں ہی ہے، میں کدی واری پایا ہے نواں ہی ہے، لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں، ہاں اس کو پیسے جو وقت وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو۔ ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، سیاستہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا۔ اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا، سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا۔ غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں، یہ کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے؟ تو فرمایا نا بھئی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے، اور حق انہی کا بنتا ہے۔ کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا، جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی ادارہ ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا، تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے۔ تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا، کسان
बाप का बेटा हूँ, किसी को तनख्वाह देते डर बड़ा लगता है, तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी इत्तला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूँ, मैं ना तब मुझे खौफ आता है। ये बाहर ही कोई और ही करे मेरे वाला काम। अपने अंदर एहसास पैदा करो यार, 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज़ लोगों ने अपने मुलाजिमीन। एक छोटी सी बात और अर्ज़ करूं, औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती है, औरतों से अच्छा सुनो, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बरदारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात, हुजूर का सुलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफ़क़त रही।